بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس چینل پہ میں آپ کو کہانیاں سناؤں گا جو آپ بچپن میں پڑھا کرتے تھے رسالہ تعلیم و تربیت۔ اس میں سے یہ کہانی ہے غار کا بچہ۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی کہانی۔ بہار کا موسم تھا، برف میں دبے پودے سر اٹھا رہے تھے اور ان پر لگے خوبصورت پھول اور خوش ذائقہ رسیلے پھل فضا کو رنگینی بخش رہے تھے۔ ایسے میں ایک سائبیرین عورت اپنے ننھے سے بچے کو کمر پر باندھ کر بیری ایسے کھٹے میٹھے پھل جمع کرنے نکلی۔ وہ پھل چن رہی تھی اور ننھا مسلسل رو رہا تھا۔ آخر اسے خیال آیا کہ شاید اسے سردی لگ رہی ہے، کیوں نہ اسے کسی غار میں لٹا دوں۔ چنانچہ اس نے برفانی ریچھ کی کھال میں ننھے کو اچھی طرح لپیٹا اور ایک غار میں لٹا دیا۔ واقعی غار میں گرمی تھی۔ ننھا وہاں لیٹتے ہی خاموش ہو گیا اور کچھ دیر بعد سو گیا۔ ماں مطمئن ہو کر جھاڑی پھر کر پھل چننے لگی۔ پھل چنتے چنتے وہ دور نکل گئی۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اب واپس چلنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ منا اٹھ کر رو رہا ہو۔ چنانچہ وہ واپس پلٹی، لیکن جب وہ غار کے قریب پہنچی تو یہ دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا کہ غار کے دہانے پر ایک مادہ برفانی ریچھ کھڑی غرا رہی ہے۔ ماں نے بہت کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح وہ وہاں سے چلی جائے، مگر جب وہ اپنے نوکیلے پنجوں اور دانتوں کو کھول کر اس پر لپک ہی پڑی تو اس عورت کو مجبوراً وہاں سے ہٹنا پڑا۔ وہ زور زور سے روتی ہوئی اپنے گھر پہنچی تو قبیلے کے تمام لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اس وقت تک مچھلی کے شکار پر جانے والے مردوں میں سے بھی کافی لوگ واپس آ چکے تھے۔ تمام واقعہ سن کر بہت سے لوگ بندوقیں لے کر عورت کے ساتھ ہو لیے، لیکن جب وہ غار تک پہنچے تو غار خالی تھی۔ وہاں نہ بچہ تھا نہ مادہ ریچھ۔ چنانچہ سب مایوس لوٹ آئے۔ دراصل وہ غار بہت گہرا تھا اور اس کی گہرائی میں مادہ ریچھ اپنے 4 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس نے ریچھ کی کھال لپٹا ہوا بچہ دیکھا تو اسے اٹھا کر اپنے بچوں کے ساتھ پاس لے گئی اور اپنے بچوں کی طرح اسے بھی پالنے لگی۔ یوں وہ بچہ ریچھوں میں پلتا بڑھتا چلا گیا۔ وہ ریچھوں کے خاندان کا ہی ایک فرد بن گیا۔ انہی کی طرح چشموں پر جا کر مچھلی شکار کرتا، درختوں اور جھاڑیوں سے پھل اور شہد لیتا اور ریچھوں کے ساتھ خوب کھیلتا۔ مادہ ریچھ اس کے ساتھ اسی طرح لاڈ کرتی جیسے اپنے بچوں کے ساتھ کرتی تھی۔ اس طرح کئی موسم بیت گئے۔ اب ریچھ بچے خوب بڑے ہو چکے تھے۔ لڑکے کی عمر بھی 10 برس ہو گئی تھی۔ اب وہ سب الگ الگ شکار پر جاتے تھے، لیکن ایک روز ٹہلتا ہوا سمندر کی طرف جا نکلا۔ اسے کچھ شور سا سنائی دیا تو وہ ایک بڑے برفانی تودے کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگا۔ اسے کچھ انسان دکھائی دیے۔ اس نے آج تک انسان نہیں دیکھے تھے، مگر کچھ دیر دیکھنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ یہ جانور تو مجھ جیسے ہیں۔ چنانچہ وہ انہیں غور سے دیکھتا، پھر اپنے آپ کو دیکھتا۔ اس کے بدن پر آج تک وہ کھال لپٹی تھی جس میں اس کی ماں نے اسے لپیٹا تھا، لیکن اب وہ اس کے آدھے دھڑ کو ہی ڈھانپ سکتی تھی۔ اس کے ناخن اور بال خوب بڑھ چکے تھے، پھر بھی اسے محسوس ہوا کہ جو جانور اس کے سامنے پھر رہے ہیں وہ اس جیسے ہی ہیں۔ چنانچہ وہ حیرت زدہ سا ہو کر آہستہ آہستہ باہر نکل آیا۔ ارے وہ دیکھو، وہ کیسا جانور ہے! شکاریوں میں سے ایک کی نظر اس پر پڑی تو وہ حیران ہو کر چلا اٹھا۔ لڑکا ڈر کر پھر تودے کے پیچھے چھپنے جا رہا تھا تو اسے ان لوگوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور حیرانی سے دیکھنے لگے۔ اچانک ان میں سے ایک چلایا، جونی دیکھو، اس کی شکل تو تم سے بہت ملتی ہے۔ اب جونی چونکا، کہیں یہ میرا وہ بیٹا تو نہیں جو آج سے برسوں پہلے گم ہو گیا تھا۔ وہ اسے بمشکل پکڑ دھکڑ کر کشتی میں بٹھانے میں کامیاب ہوئے اور گھر لے آئے۔
جہاں اس کی ماں نے نہ صرف اسے پہچان لیا بلکہ اس کھال کو بھی جس میں اس نے اسے لپیٹا تھا۔ اس کا نام جوزف تھا۔ جوزف کو انسانی تہذیب اپنانے میں برسوں لگے، مگر اپنی ریچھ ماں کی شفقت کو بھی وہ بھلا نہ سکا۔ تو آج تک کی کہانی اتنی ہی تھی۔ اگر آپ کو ایسی کہانی اچھی لگتی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔